بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، آج رمضان المبارک کے اس مقدس مہینہ میں جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اتحاد امت۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس وقت امت فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور اس امت میں اتنا انتشار ہے جس سے اغیار فائدہ اٹھا کر اس امت کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے آ کر جو ہمیں دعوت دی ہے وہ دعوت اتحاد کی ہے۔ اس حوالے سے بلا تمہید قرآن پاک کی جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ پڑ جانا، تفرقے بازی نہ کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا تذکرہ کرو کہ جب تم اعداء آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا آپس میں، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس نعمت کے ذریعے سے سبب سے اللہ کریم نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مقدس کی آیات پہ نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ یہ امت آپس میں اس حد تک ایک دوسرے کی مخالف تھی کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پر 100 سال تک ان کی جنگ رہتی، قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ان کو ایک لڑی میں پرو دیا، ایسا اتفاق اور اتحاد پیدا کیا جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کریم فرماتا ہے وہ میرے محبوب کی برکت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی جو تبلیغ کی ہے، اپنے تو اپنے رہے، اغیار کو بھی آپ نے اپنے سینے سے لگایا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نفرتیں ختم کرنے کے لیے، عداوتیں ختم کرنے کے لیے، دشمنیوں کو مٹانے کے لیے اور لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس سلسلہ میں اگر سیرت نبوی سے اس مثال کو ذرا ذہن میں رکھا جائے تو یہ مسئلہ بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہوا تھا تو خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، تو اس میں حجر اسود کو نصب کرنے کی بات آئی تو ہر قبیلے کا سردار تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ اس حجر اسود کو میں نے نصب کرنا ہے۔ تو بات جب بڑھ گئی تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب شام کا ٹائم ہے، ہم گھروں کو چلتے ہیں، صبح کے وقت جو سب سے پہلے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں آئے گا تو جو وہ فیصلہ کرے گا وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور جب باقی قبائل کے سردار خانہ کعبہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جلوہ گر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ صادق اور امین ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو فیصلہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا فیصلہ منظور ہے تو پھر اس کا فیصلہ میں یوں کرتا ہوں۔ آپ نے ایک چادر بچھائی اور اس کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا اور ہر قبیلے کے سردار کو یہ کہا کہ اس چادر کو ایک کونے سے تم پکڑ لو، اس کونے سے یہ پکڑ لے، اس کونے سے یہ پکڑ لے۔ جب انہوں نے پکڑ لیا فرمایا اب اٹھا کے خانہ کعبہ کے قریب لے کے جاؤ۔ جب قریب لے کے گئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دست کرم سے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔
اب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ وہ لوگ جو شام کے وقت ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کے کھڑے تھے، ایک دوسرے کی گردن اڑانا چاہتے تھے، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ نے ان کو لڑنے کی بجائے ایسا اتفاق و اتحاد کا درس دیا کہ کام بھی ہو گیا اور ان کے درمیان میں اختلاف بھی نہیں ہوا۔ تو آج بھی اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام علماء امت اور مشائخان اعظام اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کو، طرز زندگی کو، آپ کی سیرت کو دیکھ کر امت تک اگر یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم نے لوگوں کو لڑانا نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو توڑنا نہیں بلکہ ہم نے جوڑنا ہے، اگر یہ لوگ لوگوں کو اکٹھا کرنے پہ آ جائیں تو یہ امت اگر اکٹھی ہو جائے تو یہ کأنہم بنیان مرصوص کی مثال بن جائے گی۔ ایسی صورت میں کوئی بھی غیر مسلم امت مسلمہ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ ہمارے اس اختلاف اور انتشار کی وجہ سے ہمارے اندر دراڑیں پیدا کر کے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کہیں بھی دیکھیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ شعر بڑا فٹ بیٹھتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کیا خوبصورت بات فرمائی تھی کہ دشمن بھی آ جائے تو چادریں بچھا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی آ جاتا تو آقا کریم علیہ السلام اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، اس کو دور نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو کیا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ جو دشمن ہوتا وہ بھی میرے محبوب کا نوکر بن جاتا۔ اس پر ایک اور مثال دینا چاہوں گا۔ بڑی معروف سی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں جلوہ گر ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار اور محبت میں آ کے یہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آج اگر تم مجھ سے کوئی راز کی بات پوچھنا چاہو تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد گرامی سے اس بارے میں مشورہ کر لوں؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ہاں جاؤ مشورہ کر لو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امی عائشہ صدیقہ آپ تشریف لے کے جاتی ہیں تو جا کے عرض کرتی ہیں، ابا جان، آج آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی راز کی بات معلوم کرنا چاہو تو پوچھ لو، میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عائشہ، ایک بات ذہن میں رکھو کہ پھر میری شرط یہ ہے، جو راز کی بات میرے محبوب تمہیں بتائیں وہ راز کی بات تم نے مجھے بھی بتانی ہے۔ تو آپ نے وعدہ کر لیا میں آپ کو بھی بتاؤں گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، فرمایا جاؤ سرکار سے یہ پوچھنا کہ معراج کی رات جب تم لامکاں پر تھے، وہاں اللہ اور اس کا پیارا محبوب تھا، کوئی اور نہیں تھا، اس وقت آپ کے ساتھ اللہ نے جو راز کی باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو واپس آئیں، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ معراج کی رات جب لامکاں پر آپ جلوہ گر تھے اور اس وقت آپ نے اللہ کے ساتھ جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دو۔ تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ پھر سن لو، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو دو لڑنے والوں کے درمیان میں صلح کرا دے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، آپ نے دو انگلیوں کو ملا کے اشارہ کر کے کہا جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں، اسی طریقے سے میرے اور اس کے درمیان میں بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ یا بعض حضرات نے ان الفاظ کو یوں بھی نقل کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا وہ میرے قریب ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد گرامی پیارے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو جا کے یہ عرض کیا کہ اے ابا جان، میرے آقا کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ انعام ہی عطا کرے گا کہ اپنے پیارے محبوب کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی عائشہ عرض کرتی ہیں، ابا جان کیا وجہ ہے، آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی، آپ نے اس تصویر کا ایک رخ تو دیکھا ہے، دوسرے پہ غور نہیں کیا۔ کہا کون سا؟ فرمایا یہ تو نے دیکھ لیا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے وہ حضور کے قریب ہوگا۔ اب اس کا الٹ مفہوم یہ نکلتا ہے بالفرض اگر کوئی کسی کا دل توڑ دیتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟
تو اب اس کا مطلب ہے جس طرح دل کا جوڑنا سب سے بڑا ثواب ہے، سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا پیارا عمل ہے، اس کا مطلب ہے کسی کا دل توڑنا جو ہے وہ بھی اس سے بڑا ہی بدتر جرم ہوگا۔ تو آج اگر ہم یہ سبق ذہن نشین کر لیں، ہم نے کسی کا دل توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے، کسی کو دور نہیں کرنا بلکہ قریب کرنا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس کی نفرت کو ختم کر کے، آپس کے فرقہ واریت کے اختلافات کو ختم کر کے، آپس کے ذاتی اختلافات کو ختم کر کے اس معاشرے کو امن کا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اب آخر میں آیا ان دلوں کے جوڑنے کا کیا طریقہ کار ہے، ان کو اکٹھا کرنے کا کیا اسلوب ہے؟ تو قرآن مقدس نے 2-4 ضابطے بتائے ہیں، وہ عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہم ان پر عمل کر کے دیکھ سکیں۔ بسا اوقات ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، یہ جی بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے۔ یہ بات میرا خیال ہے غلط ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے جو بھی کام کرنا چاہے کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے کرنے کا ارادہ بھی ہو، نیت بھی ہو، اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب ہم نے اگر اس نفرت کو ختم کرنا ہے، عداوت کو ختم کرنا ہے، دشمنی کو ختم کرنا ہے، پیار اور محبت کا سبق دینا ہے، پیغام دینا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ قرآن مقدس نے ایک اصول یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا جب تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاؤ تو کسی کا نام الٹا نہیں لینا، سیدھا نام پکارو۔ تو جب سیدھا نام پکارو گے تو ایک دوسرے کے دل قریب ہو جائیں گے، محبت پیدا ہوگی۔ آج پڑھے لکھے لوگ بھی ایک دوسرے کا نام جب الٹا پکارتے ہیں تو پھر اس سے محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اکٹھا ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَصَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ، فرمایا جس وقت 2 آدمی 4 آدمی بیٹھے ہیں، اوپر سے کوئی ایک اور آدمی آ جاتا ہے، فرمایا اس کے آنے پر پیشانی پہ شکن نہ ڈالو، اس کے آنے سے نفرت کا اظہار نہ کرو، اس کے لیے وہاں جگہ فراخ کر دو، وسیع کر دو۔ تم اس کے لیے جگہ یہاں وسیع کرو گے، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ وسیع کر دے گا۔ 2 اصول، اور تیسرا اور آخری اصول عرض کرتا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تحابوا، تم ایک جنت میں اس وقت تک جا ہی نہیں سکتے جب ایک دوسرے سے تم محبت نہیں کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایک دوسرے سے محبت کیسے کریں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا جب تم آپس میں ملاقات کرو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کرنے سے تمہارے اندر محبت بڑھ جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ 3 وہ اصول ہیں، اگر ہر آدمی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، گھروں کے اندر جو نفرت ہے، دوستوں کے اندر جو عداوت ہوتی ہے، رشتہ داروں کے اندر جو عداوت اور نفرت ہوتی ہے، ان اصول و ضوابط سے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آہستہ آہستہ اس کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس امت کو اکٹھا فرما دے گا۔ جب یہ امت اکٹھی ہوگی پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔